اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم واضح بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پئی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر داخیش حیرانم سہشد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جاں میرا در آ جا یا رسول اللہ چون سوے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہے من پذیر گر تمی بینی حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں صحابہ کرام کو آپ کے سامنے یہ ہمارا موضوعات کا ایک سلسلہ شروع تھا اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں آج کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی پیاری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہم پچھلے جمعے حضرت ابو ذر کو جو سرکار نے 7 وصیتیں فرمائی تھیں ان میں سے 5 ہم نے بیان کی تھی چھٹی یہ تھی وَأَمَرَنِي أَن لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میرے یار میرے دوست نے مجھے یہ وصیت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھو یعنی اللہ تعالیٰ کی جب راہ پہ ہم نے چلنا ہے تو پھر ہمیں ملامت کی سرزنش کی باتوں کی تانوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے آج کے دور میں ملامت کیسے ہوتی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تقریباً تمام کا یہ گراؤ کر لے گی آپ میں سے کوئی نوجوان داڑھی مبارک رکھ لے کتنے اس کو تانے ملتے ہیں کتنا وہ ککھ کی طرح اکثر مقامات پہ ہولا ہو جاتا ہے یہ اس کو پتہ ہے جو رکھنے والا ہے ہمارے معاشرہ کس بے رحمی کے ساتھ اس کو بلانا شروع کر دیتا ہے ہمارے اپنے گھر والے کیسے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں رشتہ دار کیسے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں معاشرہ کن نگاہوں کے ساتھ ان کو دیکھتا ہے گاڑی میں چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے ہم کس طرح مولوی ملا کہہ کے بلاتے ہیں تو یہ داڑھی اس نے رکھی ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے اب اس میں لوگوں کی جو ملامت ہے اس کا خوف نہ کریں آپ نے نماز پڑھی ہے روزہ حج زکوٰۃ آپ نے قائم کیا ہے آپ نے حلال روزی کمانا شروع کر دی ہے لوگ آپ کو وکھرا تو بڑا حاجی بنیا پھرنا سارا کچھ چل رہا ہے یہ ایسے معاشرے میں ہمارے جملے ہیں جو کہ ہمیں ملامت کرتے ہیں چل رہا ہے جانے دو سب کچھ چلتا ہے تو یہ ہمیں ڈسکرج کیا جاتا ہے یعنی دوسرے معنی میں جب آپ راہ وفا میں چلیں راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم مگر اس راہ پہ چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم پتہ تو تب چلے گا نا جب وہاں مولے شاہ جا کے آپ کی میت سامنے پڑی ہوگی 4 پئی اور وہاں پہ صفیں کتنی ہوتی ہیں تب پتہ چلے گا فیصلے تو وہاں قبرستان میں جنازوں پہ ہوتے ہیں نا بندے کے تو اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوف نہ کھایا کریں آپ لوگوں کا کوئی خوف نہ کریں اللہ کی راہ میں ملامت کرتے تو کرنے دیجیے پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی وصیت فرمایا کہ اے ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو فإنہن من کنز تحت العرش
عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، جن میں سے ایک خزانہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا عطا فرمایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 99 بلائیں اس سے دور ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 99، ایک کم 100 بلائیں سے دور ہوتی ہیں۔ اور فرمایا اس میں سے سب سے کم تر، سب سے چھوٹی جو بلا ہے اس کا نام پریشانی اور غم ہے۔ سب سے چھوٹی اور کم تر اس کا نام پریشانی اور غم ہے۔ اور تقریباً پورا معاشرہ اس وقت مہنگائی کی زد میں آیا ہوا ہے، قحط سالی کا سماں بھی ہے، ہر چیز کو وہ پر لگ گئے، اڑنا شروع کر دیا ہے، غریب بیچارہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، تو غم پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کریں۔ پھر اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر دل میں پریشانی بہت زیادہ ہے تو 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے خود بھی پی لیں، اگلے بندے کو پلا دیں، بچوں کو پلا دیں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں، دل کو سکون مل جائے گا۔ آپ نے اگر کسی جگہ جانا ہے، کسی آفیسر کے پاس کہیں بھی جانا ہے، تو دل میں اس کا روب تو ہوتا ہے بڑی کرسی کا، بڑے بندے کا۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیں، دل سے خوف ختم ہو جائے گا اس کا۔ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کو حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی۔ قال ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ای العمل افضل، حضور مجھے یہ بتائیں کہ افضل عمل کون سا ہے، فضیلت والا سب سے زیادہ عمل کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ایمان باللہ و جہاد فی سبیل اللہ، اللہ پہ ایمان لانا اور اس کے بعد راہ خدا میں جہاد کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر سرکار سے عرض کیا، فَأَيُّ الرِّكَابِ افضل، حضور کون سی گردن چھڑانا سب سے افضل ہے؟ کوئی غلام ہے، کسی کے ماتحت اس نے خریدا ہوا ہے، تو وہ ہزاروں قسمیں ہیں، تو کون سا غلام اس کو کہ مالک کو پیسے دے کے اس کو آزاد کر دینا، کون سا یہ غلام افضل ہے جس کو چھڑا دیا جائے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اعلیٰ ثمنا وانفسها عند اہلیہ، فرمایا جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو اور مالکوں کو سب سے زیادہ پسند ہو، قیمت بھی زیادہ ہو، مالکوں کو بھی سب سے زیادہ پسند ہو، وہ غلام خرید کے آزاد کرنا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا افرأیت ان لم افعل، حضور میں اگر ایسا غلام خرید کے آزاد نہ کروا سکوں تو پھر کیا کروں؟ اگلے لفظ سنیں، فرمایا قال فتعین زائیا، فرمایا کہ وہ شخص جو کہ بیکار ہے اس کی مدد کر، بیکار جو بندہ اس کی مدد کرو، او تصنع لاخرک، یا جو بے وقوف شخص ہے اس کے لیے کام کرو۔ اس کی بڑی پیاری وضاحت ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور افرأیت ان ضعفت، حضور مجھے یہ بھی ارشاد فرمائے اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، بے وقوف شخص کی مدد نہ کر سکوں، بیکار شخص کو کوئی کام نہ دے سکوں، اس کی مدد نہ کر سکوں، پھر کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر پھر ایسے کرو، تدع الناس من الشر، لوگوں کو شر یعنی برائی سے روک دو، دور رکھو، فإنّا صدقہ، یہ صدقہ ہے، تصدق بہا علی نفسک، جو تم صدقہ اپنی ذات کے اوپر کرتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے جو تم اپنی ذات کے لیے کرتے ہو۔ اپنی ذات کا بھی صدقہ ہوتا ہے، یہ بڑا صدقہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے آپ دور رکھو۔ اب اس میں جو 3 4 5 چیزیں اس وصیت میں ذکر ہوئی ہیں ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ ایمان جو نام ہے یہ 3 چیزوں کا ہے، قول زبان سے کہنا، عمل اس کے مطابق اس کے اکارڈنگلی آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ پہ ایمان لے کے جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کام کرنا ہے، اور یقین اعتقاد، پختہ یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ 3 چیزوں کا، قول، عمل اور اعتقاد، 3 چیزوں کا نام یہ ایمان ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا کہ افضل عمل اللہ پہ ایمان لانا اور جہاد کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی روایات ملتی ہیں جس میں اور افضل عمل کے بارے میں سرکار کے ارشادات موجود ہیں۔ اچھا، اب ایک حدیث میں فرمایا کہ جہاد افضل ہے، ایک میں فرمایا ایمان افضل ہے، کسی میں اور فرمایا۔ اس کی وجہ یہ
علماء نے ذکر کی ہے کہ ہر بندے کے معاملات علیحدہ علیحدہ تھے. کسی بندے کو جہاد نہیں کرنا چاہتا تو سرکار نے فرمایا تیرے لیے جہاد سب سے افضل ہے. کسی کی ایمان میں کمزوری تھی، کہہ دیا ایمان سب سے افضل ہے. کوئی نماز وقت پہ نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کے لیے کہہ دیا. کوئی والدین کا ادب نہیں کرتا اس کو یہ کہہ دیا. تو اس طرح مختلف لوگوں کے جو حالات تھے، ان کے دلوں کی کیفیت سرکار جانتے تھے اللہ کے حکم سے، تو حضور اس کے مطابق اس کو ارشاد فرما دیتے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور مجھے کسی ایسے کام کے بارے میں بتائیں کہ وہ جہاد کے برابر ہو جائے. یعنی ایسا کام ہے میں جہاد پہ نہ جاؤں، میدان جنگ پہ نہ جاؤں، اور میں ادھر بیٹھا رہوں اور وہ کام کروں اور میرا اور مجاہد کا عمل برابر ہو جائے. جو فوجی ہے یا جو کوئی پولیس والا ہے جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، رینجرز والے ہیں، تو ان کے برابر میرا کام ہو جائے، میرا عمل وہ برابر ہو جائے. حضور مجھے ایسے کام کے بارے میں ارشاد فرمائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسے کرو، جیسے ہی مجاہد گھر سے جہاد کے لیے جنگ کے لیے نکلے تو تم مسجد میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہو، اور عبادت ختم نہیں کرنی، اس میں وقفہ نہ آئے. وَتَصُومُوا، اور ساتھ روزہ بھی رکھو، وَلَا تُفْطِرُوا، اور روزہ چھوڑو بھی نہ. پھر وہ جہاد کر رہا ہے، تم مسلسل دن رات عبادت بھی کر رہے ہو، دن کو روزہ رکھتے ہو، عبادت کرتے ہو، رات کو بھی عبادت کرتے ہو. وہ میدان میں تلوار چلا رہا ہے، بندوق چلا رہا ہے، تم مسلسل عبادت کرتے رہو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر جا کے تمہارا عمل اور مجاہد کا عمل یہ برابر ہو سکتے ہیں. اتنا بڑا یہ جہاد عمل ہے. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے یہ پوچھا کہ حضور مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ کون سا عمل افضل ہے. ایک دوسرے صحابی نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے اس میں 3 کام ارشاد فرمائے. فرمایا کہ الصلاۃ علی میقاتہا، سب سے افضل کام نماز کو وقت کے اوپر ادا کرنا. اچھا یہ بھی آج کے دور میں جہاد سے کم نہیں ہے. آپ نماز کا وقت ہو تو اس میں کتنی پریشانیاں آتی ہیں. اگر آپ دکان پہ ہیں تو گاہک بہت زیادہ اس طرح آئیں گے جس طرح شہد کے اوپر مکھیاں آتی ہیں. آپ گھر میں ہیں تو گھر میں سارے کام اسی وقت یاد آئیں گے جب نماز میں وقت 10 منٹ رہ جاتا ہے. ایون کہ آپ کے بچے بھی اسی وقت رونا شروع کرتے ہیں جب آپ نماز کے لیے نکلنا شروع ہوتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. شیطان، یہ حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو بچے اکثر رونا شروع کر دیتے ہیں، اور ماں باپ پھر مولوی صاحب کے پاس لاتے ہیں، وہ دم کرتے ہیں، اللہ شفا دے دیتا ہے. تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان کو تنگ کرتا ہے کہ صبح کو گیا، شام کو بندے نے دکان سے کام سے واپس آنا ہے، گھر میں روٹی تیار نہ ہوئی تو ظاہر غصہ چڑھے گا. بندہ کہے گا میں اتنا تھک کے آیا ہوں اور تم نے روٹی بھی تیار نہیں کی ہے. تو اس وقت جب وہ کھانا تیار نہیں دیکھے گا تو اس کو غصہ آئے گا. جب غصہ آئے گا تو میاں بیوی میں لڑائی ہوگی. میاں بیوی میں لڑائی شیطان کی اس دنیا میں سب سے بڑی کامیابی. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، زنا، ساری چیزیں گناہ پیچھے ہیں. سب سے بڑی کامیابی شیطان کو اس وقت ملتی جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ لڑائی کی صورت میں اولاد تباہ، لڑائی کی صورت میں 2 خاندان آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، طلاقوں تک بات پہنچتی. تو انسان، یہ بھی عورت بھی گئی، مرد بھی گیا، چلو اس کو اور شوہر مل جائے گا، اس کو اور بیوی مل جائے گی، درمیان میں اولاد کسی کام کی نہیں رہے گی. تو یہ شیطان کی بڑی کامیابی ہے. نماز کو وقت کے اوپر ادا کرنا یہ سرکار نے فرمایا سب سے افضل عمل ہے. اچھا نماز وقت پہ ادا آپ نے کرنی ہے تو یقین مانے اس کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ اپنے ذہن میں غصے کو پیدا کریں شیطان کے خلاف. کچھ بھی ہو، میں نے یہ دکان بند کرنی اور جانا ہے، اور میں پورے یقین سے ممبر رسول پہ بیٹھ کے عرض کرتا ہوں آپ کا رزق آپ کا رب محفوظ کر کے رکھے گا. آپ کا گاہک جو ہوگا جتنا مرضی وہ بازار میں پھر لے، چیزیں سامنے اس کی ہوں گی، اس کو نہیں ملیں گی، وہ آپ کی دکان پہ اللہ اس کو بھیجے گا. آپ کا رزق میرے مالک نے سنبھال کے رکھا. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں سجدہ کرنے کے لیے آئیں اور آپ کا رزق اللہ کسی اور کو دے دیں؟ ذرا ذہن میں سوچیں نا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کا حکم مانیں، اور آپ کا جو رزق ہے وہ اللہ کسی اور کو دے دے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہماری کج فہمی ہے. ہم بڑے نادان بن جاتے ہیں، بڑے کم عقل اور بچے بن جاتے ہیں. اکثر لوگ یہ
فون کر پہ بات پوچھتے ہیں جی حضرت صاحب یہ بتائیں جی میں اس طرح میری دکان باہر لگی ہوئی ہے تو میں وہ اس کو کلوز کرتے کرتے مجھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو میں کیسے کروں, کیا نماز وہاں پڑھ سکتا ہوں؟ یا جی میں نے وہ فلاں جگہ جانا ہے تو میں نے ایسے کرنا ہے تو کیا میں وقت کے اوپر تھوڑا سا آگے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ بھائی دنیا کے کام وقت پہ آپ کر سکتے ہیں, کیا دین کا کام وقت پہ نہیں کر سکتے ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل کام نماز وقت پہ پڑھنا. اور پھر اس نے عرض کیا کہ حضور اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یاد رکھیں بندہ جب 60+ ہوتا ہے تو ہماری حکومت بھی اس کو ریٹائرمنٹ دے دیتی ہے, ایک اس کی جو مخصوص ایک سیٹ ہوتی ہے اس سے اس کو اتار دیتی ہے, بھائی آپ ریٹائر ہو گئے ہیں, اب آپ کی جو قوا ہیں, آپ کے جو سینسز ہیں وہ اس طرح پراپرلی کام نہیں کرتے جس طرح کرنے کا حق ہے. آپ کے دماغ کے اندر وہ قوت نہیں رہی جو 60 سال پہلے تھی, اب 60 سال کے بعد آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے. یاد رکھیں ماں باپ جب بڑھاپے کو جاتے ہیں نا تو اس وقت ماں باپ بچپن کی طرف چلے جاتے ہیں. میں نے یہ کئی مرتبہ یہ بات عرض کی, میں نے ایک دفعہ ایک پوسٹ دیکھی کہ ایک بزرگ وہ ویل چیئر پہ بیٹھے تھے اور ساتھ ایک بچہ تھا وہ بھی اپنی چھوٹی سی سائیکل پہ بیٹھا تھا, تو ساتھ کسی نے جملہ لکھا ہوا تھا جہاں سے زندگی شروع کی تھی وہیں دوبارہ آ گئے. ایسے بندہ کرتا ہے نا, اب دوبارہ ویل چیئر پہ آگے, بچہ بھی نہیں چل سکتا ہے وہ واکر میں چلتا ہے اور جو بوڑھا بندہ ہے وہ ویل چیئر پہ چلتا ہے. تو ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اس وقت ان کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضرور, وہ گالیاں بھی دیں گے, وہ تانے بھی دیں گے آپ کو. آپ صبح سے شام تک خدمت کریں, شام کو اگر ایک آپ نے بات امی ابے کی نہیں مانی تو جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیں گے. خوش ہوا کریں, یہ بزرگ ایسے ہی کرتے ہیں, انجوائے کریں, ان کی اس گالیوں کو انجوائے کیا کریں. ماں باپ کے ساتھ اگر آپ کہیں کہ میں ان کو خوش کر لوں تو آپ ان کو خوش نہیں کر سکتے, ایک منٹ میں ناراض ہو جاتے ہوں. آپ نے اپنے مالک کو خوش کرنا ہے, مالک نے کیا ان سے حسن سلوک کرنا ہے, بالخصوص اس وقت جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. نمبر 3 فرمایا کہ ثم حضور اس کے بعد کیا فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اب دیکھیں ترتیب الٹ ہوگی, ادھر کہا جہاد افضل ہے سب سے زیادہ, ادھر جہاد کو 30 نمبر پہ لے گئے. علماء نے اس کا جواب بڑا پیارا دیا ہے, کہتے ہیں نماز اور والدین کی جو خدمت ہے اس کو اس لیے مقدم کیا کہ ہر حال میں بندہ اس کا مکلف ہے, اور جہاد جب تک ماں باپ اجازت نہ دے بندہ جہاد پہ نہیں جا سکتا. ماں باپ بوڑھے ہوں اور بندہ کہ میں نے بندوق لے کے بارڈر پہ جانا ہے تو پیچھے یہ گھر میں جو گائے بھینسیں ان کو پٹھے کس نے ڈالنے ہیں؟ بوڑھا باپ ڈالے گا. ہمارے ہاں یہ بڑا ٹرینڈ ہے کہ باپ بوڑھا ہوتا ہے اور جو جوان بیٹا ہے وہ کہتا ہے میں نے جماعت پہ جانا ہے, میں نے چلے کے لیے جانا ہے, میں نے اجتماع کے لیے جانا ہے, میں نے فلاں قافلے پر جانا ہے, میں نے 1 سال کے قافلے پہ جانا ہے. اور بھائی تیرا قافلہ تیری جماعت سب سے بڑی یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے. آپ تصور ہی نہیں کر سکتے, آپ کی لاکھوں نمازیں ایک طرف, ماں کی منہ سے نکلا ہوا جملہ ایک طرف ہوتا ہے, یہ پھر بھی وزنی ہوتا ہے. تو ماں باپ کی جو خدمت ہے اور نماز یہ ہر حال میں بندے پہ لازم ہے, جبکہ جہاد یہ ماں باپ کی اجازت کے اوپر موقوف ہے, اس لیے ان 2 عملوں کو آگے مقدم کیا. پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے سرکار نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو, ایسا غلام جو کہ مالکوں کو بڑا پسند ہو, قیمت بھی اس کی زیادہ, اس کو آزاد کرواؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی لا رہا ہے کتاب میں اللہ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سرکار فرماتے احب لغیرک ما تحب لنفسک, دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. ہماری شادی بیاہ کا موقع آتا ہے, اپنے لیے 10,000 کا سوٹ, اور جو کسی کی بیٹی بہو کو دینا ہو وہ 2,000 والا سوٹ. اپنے لیے کیا پسند کیا, اس کے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے وہ خوشبو وہ 10,000 والی پسند کی, دوسرے کے لیے 200 والی پسند کی. یہ تو معیار نہیں اسلام کا. فرمایا کہ وہ پسند کرو کسی کے لیے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو. اچھا لوگوں کے لیے پسند کرو, جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے. وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو ہم جیب میں سب سے چھوٹا نوٹ تلاش کرتے ہیں, وہ کہاں پڑا ہوا ہے اس کو نکالیں پھر وہاں باکس میں ڈالیں گے. یہ اللہ کو دینے کے لیے وہ
طریقہ اختیار کریں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ہی کمال کیا کہ ہمارے اس معاشرے کو کی بہتری کے لیے حضرت ابو ذر کو وصیت فرمائی۔ تو اب ابو ذر عرض کرتے کہ حضور اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، غلام بھی آزاد نہ کر سکوں، پھر کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو شخص ضائع ہو رہا ہے، یا دوسرے لفظ ہے جو کاریگر ہے، اس کی مدد کرو۔ اچھا، کاریگر کی مدد کیسے کرنی ہے؟ علماء نے اس کی بڑی پیاری وضاحت کی ہے۔ مثلا ایک شخص وہ سائیکلوں کا کام کرتا ہے، صحیح کاریگر ہے، اوزار ہی اس کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو اوزار لے کے دے دیں۔ ایک شخص وہ موٹر سائیکلوں کا کام کرتا ہے، اس کے پاس اوزار نہیں ہے، آپ اس کو دکان پہ تھوڑے سے اوزار رکھ کے دے دیں۔ وہ کاریگر ہے، آپ کہیں کہ تھوڑا سا پنکچر کا سامان لے کے کہیں بھائی یہاں پہ محنت کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ روزی دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے، ہم کاریگر کی اور محنت کرنے والے کی مدد نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں جو ویلے، بالکل ویلے ہوں، آپ کے صرف کہیں اللہ کے نام پہ دے دو۔ کئی دفعہ ایسے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بازار میں جائیں، فروٹ والے سے ہم لڑائی کرتے ہیں، وہ کہتا ہے بھی رات 10 بجے کا وقت ہے، سردیاں زبردست ہیں، دھند پڑ رہی ہے، بیچارہ بزرگ بیٹھا ہے، جی کتنے کے یہ کلو سیب؟ جی 200 روپے کے۔ نہیں بابا جی مہنگے ہیں۔ اب بابے بیچارے کو سردی بھی لگ رہی ہے، وہ سوچتا ہے کیا کروں ابھی یار، نہیں کم کرو۔ اب اس نے پہلے ہی 250 روپے کلو بیچے ہیں، وہ 200 روپے کلو آپ کو دے رہا ہے، تو آپ کہیں نہیں جی کم کرو بابا جی بہت مہنگے ہیں، رات 10 بجے کا وقت ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہے، بچوں کے پاس بھی جانا ہے، صبح اٹھ کے 3 بجے منڈی بھی اس نے جانا ہے۔ آپ اس سے لڑ جھگڑ کے 20 روپے کم کرواتے، 180 روپے کلو لیتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، ادھر سے چودھری صاحب نے کلو سیب پکڑے، ادھر سے ایک ہٹا کٹا فقیر آیا ہے، اللہ کے نام پہ دو، اللہ آپ کو حج کروائے، وہ 20 روپے اس کو دے دیتے ہیں۔ ایسے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بتائیں اسلام نے کس کو انکرج کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاریگر جو کام کرنے والا ہے اس بندے کی مدد کیا کرو، ہم نہیں کرتے مدد۔ آئیں میں آپ کو ایک بزرگوں کا، میاں شیر محمد صاحب شیخ پور شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، بازار میں جاتے آپ، جو گندا ترین فروٹ ہوتا وہ خرید لیتے، بیلیا دے دے 4-5 کلو سارے تول دے، لے کے چلے جاتے۔ مریدین کہتے حضرت یہ تو گندا ہے، یہ تو جانور بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو آپ خرید لیتے ہیں۔ بڑا پیاری اصلاح فرماتے، کہتے بیلیا یہ بھی تو گھر سے بیچنے کے لیے آیا ہے نا، اس نے بھی تو پیسے کمانے ہیں نا، تو اس کی بھی تو مدد کرنی، اس کو انکرج کریں بھی تو کاروبار کر، محنت کر، محنت کو عظمت ہوتی ہے، محنت والے بندے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ نے اگر معاشرے میں مدد کرنی ہے تو سنیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کرو۔ کوئی بندہ آپ دیکھیں کہ یہ دکان چلا رہا تھا، بیمار ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے یا قرضے تلے میں دب گیا ہے، آپ اس کا قرضہ اتار دیں، دوبارہ دکان میں سودا ڈال دیں۔ آپ کہیں یہ 25,000 روپے کی راس میں نے آپ کو دے دی ہے یا راس المال میں نے ڈال دیا ہے، اب اسی میں سے تم نے دکان کا کرایہ بھی نکالنا ہے، اپنی روزی بھی کمانی ہے، اس کو بڑھانا بھی ہے تم نے۔ دیکھنا پھر وہ بندہ کیسے آپ کو معاشرے میں ایک عظیم انسان بن کے دکھائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں 2 لاکھ کی محفل کروا لی، لیکن غریب کی ہم نے مدد نہیں کرنی۔ ہم تو کرتے وہ کام جس میں ہماری واہ واہ بلے بلے ہو، کاریگروں کی مدد کریں۔ آپ کسی کے پاس فروٹ لینے کے لیے جائیں، رات کا وقت ہو تو آپ اس کی مدد اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس کی 10 روپے والی چیز 20 روپے کی خرید لیں۔ آپ کبھی دیکھیں نا، یہ سردی کا موسم ہوتا ہے، رات کو یہ بازار میں چیزیں فروخت کرنے والے کئی کرتے ہی رات کو ہیں، آپ ان کی مدد اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کاریگر ہیں، وہ فن ان کے پاس موجود ہے، فروٹ بیچنے والا، دکانوں والے جتنے بھی ہیں، ہم ان کی اس طرح مدد کریں۔ ہم ان کے ساتھ لڑائی بارگیننگ کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، ہم یہ نہیں منع کرتے کہ بارگیننگ نہیں کریں، ضرور کریں، لیکن کبھی کبھی ان کی مدد کریں اس انداز میں۔ کبھی آپ ہوٹل پہ کام کرنے والے شخص کو دیکھیں، وہ دوڑ کے آپ کے لیے چیزیں لے کے آ رہا ہے، پانی بھی لے کے آ رہا ہے، ساری چیزیں لے کے آ رہا ہے، جاتے بار اگر 10 20 50 پر ٹپ دے دیں گے تو آپ کا کچھ بگڑنے نہیں لگا، اس کو انکریجمنٹ ملے گی، وہ کہے کہ ہاں واقعی یہ ہے اس کاریگر کی مدد کرنا، وہ اس کے پاس فن ہے کھانے کو لانے کا، کھانے کو پکانے کا۔ یہی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر پھر کاریگر کی مدد کیا کرو۔ ہم کاریگر کی مدد نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی ٹپ 10 روپے نہیں دیتے، باہر فقیر مانگنے والا جس کا کام ہی یہ پیشہ ور یہ ہے، ہم اس کی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فقراء کی مدد نہ کریں، ان کو بھی دیں،
لیکن زیادہ مستحق اس حدیث شریف سے وہ ہے جو بندہ فن کا مظاہرہ کرتا ہے، جس کے پاس فن موجود ہے، کاریگر ہے، لیکن وہ کام کے لیے پیسے موجود نہیں، اس کو کام کروائیں آپ۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے وقوف شخص ہے، اخرق جو ہے، فرمایا کہ اس بندے کی بھی مدد کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، مہارتیں نہیں ہوتی ہیں، آپ ان کی مدد کریں۔ وہ اتنے اچھے انداز میں کاروبار نہیں کر سکتا ہے تو آپ اس کو کاروبار کے جو فن ہے وہ سکھائیں، گر سکھائیں اس کو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر پھر تو لوگوں کو شر سے روک لے، یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم اپنی ذات کے اوپر کر رہے ہو، لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ بھی ایک طرح کی یہ عبادت ہے جو تم کر کے اپنے مالک کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس کے بعد عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تو ابو ذر کے حوالے سے جو وصیتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اب مختلف صحابہ کرام کو بھی سرکار نے وصیتیں فرمائیں۔ تو ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو وصیت کی، کس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور اس حدیث میں ایک پیغام بھی ہے جو آپ کے سامنے آپ کی امانت تھی جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، فرمایا کہ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ جب سرکار آسمانوں پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی۔ فقال یا محمد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرئی امتک منی سلام، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیامت تک آنے والی جتنی بھی امت ہے تمام کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ آپ تمام وعلیکم السلام کہیں، یعنی آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آپ کو پیغام سلام پہنچایا تھا آپ نے ان کا جواب دے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو یہ بھی بتا دینا اپنی امت کو کہ ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جو جنت ہے اس کی زمین بڑی زرخیز ہے، وعذبۃ الماء، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، وانہ کیان، لیکن یہ بالکل چٹیل میدان ہے، بالکل میدان ہے، جنت کی زمین ہے زرخیز، پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی کسی قسم کا درخت نہیں لگا ہوا۔ کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ غِرَاسَهَا، یہاں کے جو درخت ہیں وہ کیسے لگیں گے؟ فرمایا کہ دنیا میں یہ ذکر کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جتنی بار کہو گے اتنے جنت کے میدان میں آپ کے نام کے درخت لگا دیے جائیں گے۔ تو آپ جب بھی فری ہوں کوشش کریں دل کے اندر، سوچ کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یقین مانیں اللہ کا جب آپ ذکر کریں گے تو بہت زیادہ بری سوچوں سے آپ کو نجات مل جائے گی، بہت زیادہ برے کام آپ کے سامنے خود بخود ہی وہ سامنے نہیں ہوں گے، آپ برے کاموں کی طرف جائیں گے نہیں۔ یہ جو ہمارا دل ہے یہ اس وقت ہمارے اوپر قبضہ کر لیتا ہے برائی کروانے کے لیے جب ہم اللہ کی یاد سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان کا ورد کیا کریں۔ ایک تو جنت میں درخت بھی لگیں گے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے گا شیطان آپ سے دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔